تمہاری نظروں کے سامنے ان مسلم ایکٹر ایکٹریس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جن کے تم آج فین بنے بیٹھے ہو، جن کو آج تم لوگوں نے اپنا آئیڈیل مان رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مذہب اسلام کے اندر گناہ جاریہ کا بھی کانسیپٹ ہے، ثواب جاریہ کا بھی کانسیپٹ ہے۔ مطلب کیا ہے ثواب جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ ثواب جاریہ اس ثواب کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی دیا جاتا ہے، یعنی انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب انسان خود کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے دنیا میں کوئی نیک کام کیا، اگر دنیا میں بندے نے کوئی ثواب جاریہ کا کام کیا ہوگا تو قبر کے اندر بندے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ کام کوئی اور کر رہا ہے لیکن ثواب بندے کو قبر کے اندر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ نے کسی کو کلام مقدس پڑھنا سکھایا ہے تو قبر کے اندر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو دنیا میں نماز پڑھنا سکھایا ہے تو قبر کے اندر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا سکھایا ہے تو آپ کو قبر کے اندر ثواب دیا جائے گا۔ آپ اپنی قبر کے اندر ہیں، اگر مدرسے کو تعمیر کرا دیا ہے تو ثواب آپ کو قبر کے اندر دیا جائے گا۔ آپ نے اگر مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیا ہے تو آپ کو ثواب قبر کے اندر دیا جائے گا۔ اولاد اگر لائق ور ہے، اولاد بھی ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اگر اولاد نماز پڑھے گی ثواب قبر میں ماں باپ کو دیا جائے گا۔ اگر اولاد دنیا کے اندر دین کا کام کرے گی تو ثواب ماں باپ کو قبر کے اندر دیا جائے گا۔ آپ نے خیر کا کام دنیا کے اندر کر دیا، ثواب آپ کو قبر کے اندر دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ۔ اور ایک ہوتا ہے عذاب جاریہ۔ عذاب جاریہ بھی وہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو گانا گانا سکھایا، اس نے لوگوں کو گانا گانا سکھایا، جس کو آپ نے گانا گانا سکھایا، اللہ اکبر، اس کو تو گناہ ملا ہی، اب وہ جس کو گانا گانا سکھاتا رہے گا اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اور ان سب کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس شخص نے اس گناہ کرنے کی پہل کی ہے۔ اب وہ بندہ چاہے دنیا میں ہو چاہے قبر میں ہو، اللہ اکبر۔ آپ نے کسی کو ڈانس کرنا سکھایا، آپ کو بھی عذاب ملے گا، جس نے سیکھا اس کو بھی عذاب ملے گا، وہ جس کو سکھاتا رہے گا ان سب کو عذاب ملتا رہے گا، اور ان سب کا عذاب آپ کے کھاتے کے اندر ایڈ ہوتا رہے گا، کیونکہ اس گناہ کی شروعات آپ نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حیران رہ گیا میں ایک سنگر کا انٹرویو دیکھ کر۔ ایک شخص نے ان سے کہا، ایک بہت ہی مشہور، بے انتہا مشہور سنگر، مسلم سنگر، ان سے انٹرویو میں کسی نے پوچھا، پترکار نے پوچھا کہ آپ جب بچپن میں جب آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کی آواز اتنی اچھی نہیں تھی کہ جس سے آپ گانا گا سکیں، جس سے آپ قوالیاں گا سکیں، جس سے آپ بھجن گا سکیں، معاذ اللہ، آپ کی آواز بچپن میں اتنی اچھی نہیں تھی، آخر آپ نے ایسا کیا کیا؟ کیسے آپ کی آواز اتنی اچھی ہو گئی کہ جو دنیا بھر کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ آپ کو سننا پسند کرتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ آپ کی سنگنگ کو پسند کرتے ہیں، دنیا بھر میں آپ نے نام کمایا ہے، کسی بھی زبان میں ہو، جو لوگ آپ کی زبان جانتے ہیں، اللہ اکبر، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ پترکار نے پوچھا کہ سب سے پہلا پروگرام آپ نے کون سا کیا جس سے آپ کو شہرت ملی، جس سے آپ نے گانا گانا شروع کیا؟ اللہ اکبر۔ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ وہ سنگر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جو گانا گایا تھا، جو میری سب سے پہلی پرفارمنس تھی، وہ میرے اپنے باپ کے 40ویں میں نے قوالی گائی تھی۔ 40ویں میں اپنے باپ کے 40ویں میں قوالی گائی سب سے پہلے، اور وہ قوالی لوگوں کو بہت پسند آئی۔ ڈھول تاشے بجا کر کے اللہ رب العالمین کا نام لیا جا رہا ہے اور ڈھول تاشے بج رہے ہیں اپنے باپ کے 40ویں میں۔ اصالہ ثواب کیا جاتا ہے ڈھول تاشے بجا کر کے؟ اصالہ ثواب کیا ڈھول تاشے بجا کر کے ہوگا؟ اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے۔ اب ان سنگر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے باپ کا قبر کے اندر کیا حال ہو رہا ہوگا وہ جانے، ان کا رب جانے، اور ان سنگر صاحب کا بھی قبر کے اندر آج کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ان سے پوچھا گیا سب سے پہلے آپ نے گانا کہاں سے شروع کیا؟ کہنے لگے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہونے کے بعد میں جب
سنی حضرات میں 10واں 20واں 40واں اصال بطور ثواب ہوتا ہے. اصال ثواب کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. ان سنگر 40ویں کے اپنے باپ کے پروگرام میں قوالی گائی. اللہ اکبر. اور جب قوالی گائی وہ قوالی ریکارڈ ہوئی. یا جو بھی وہاں پہ اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے, اللہ اکبر, وہ سب کی نظروں میں آئے. وہ وہاں سے باہر نکلے اور جگہ قوالیاں گا کر کے پھر وہ غزلوں پر آ گئے. غزلوں سے پھر وہ گانوں پر آ گئے. پوری زندگی انہوں نے صرف گانے بجانے میں ہی نکال دی. اللہ اکبر. دنیا کے اندر جب تک ان کے گانے بجتے رہیں گے, جب تک ان کے گانے سنے جاتے رہیں گے, ان سب کو بھی گناہ ملے گا. جو گانے گا رہے ہیں ان کو بھی گناہ ملے گا, اور جنہوں نے اس گانے کو گانا سکھایا ہے قبر میں, ان سنگر صاحب کو بھی عذاب دیا جا رہا ہوگا. اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی ہوگی تو ان کو بھی عذاب ہو رہا ہوگا, اور ان کے باپ کو بھی قبر کے اندر آج بھی عذاب دیا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر. اگر آواز اچھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے تو حضور کی نعتیں پڑھو. اگر آپ کو آواز اچھی دی اللہ رب العالمین نے دی ہے تو حضور کے نغمات گاؤ. بتاؤ آج جو ہمارے شاعر اسلام ہیں, جو ہمارے شعراء اسلام ہیں, بتاؤ کہ آج ان کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ اللہ رب العالمین نے ان کو عزت بھی دی ہے, ان کو شہرت بھی دی ہے, ان کو دولت بھی دی ہے, اتنی خوشی کے ساتھ میں, کتنے سکون کے ساتھ میں. بہت سارے میں اپنے بھائیوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ کہ جو بہت اچھی اپنی زندگی کا گزارا جن کا چل رہا ہے. اللہ اکبر. آواز اچھی تھی, انہوں نے گانے نہیں گائے, انہوں نے حضور کی نعتیں پڑھی ہیں, انہوں نے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمے پڑھے ہیں, انہوں نے صحابہ کرام کی منقبتیں پڑھی ہیں. اللہ اکبر. آج دیکھنا اگر آواز اچھی ہے تو حضور کی نعتیں پڑھی جائیں, حضور کا ذکر کیا جائے, حضور کے ذکر کو عام کیا جائے. اللہ اکبر. گانے کی ضرورت کیا ہے, کیا ملتا ہے, یہ بتا دیجیے گا. وہی سوال میرا گانے سننے والوں سے ہے, ذرا بتاؤ گانے سن کر کے کیا ملتا ہے؟ گانوں کو عام کرنے سے بتاؤ کیا ملتا ہے؟ گناہ کے علاوہ بتا دو کیا ملتا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے دنیاوی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ان کے لیے اصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں. بہت سارے ایکٹر, ہیرو, ہیروئن, بہت سارے سنگر مسلم جو اس دنیا میں تھے, جنہوں نے اپنی ساری زندگی گانے بجانے میں نکال دی, جنہوں نے اپنی ساری زندگی طبلہ بجانے میں نکال دی, جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہارمونیم بجانے میں نکال دی, جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایکٹنگ کرنے میں گزار دی, جنہوں نے اپنی ساری زندگی ڈانس کرنے میں گزار دی, جنہوں نے اپنی ساری زندگی گانے میں اور لوگوں کو گانا سکھانے میں گزار دی. اللہ اکبر. ان لوگوں کی آپ قبروں پر جا کر کے دیکھیں, اللہ اکبر, کوئی ان کی قبروں پر نہیں جاتا. لوگ آج ان کی قبروں پر جاتے ہیں صرف اور صرف ان کی قبر کی ویڈیو بنانے کے لیے. بلاگر جو آج کل مارکیٹ کے اندر گھومتے ہیں, یہ بلاگر جاتے ہیں ان لوگوں کی قبروں پر جا کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں ایکٹر کی قبر ہے, یہ اس کا نام لکھا ہوا, یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے. لیکن اصال ثواب کی نیت سے آج تک کوئی نہیں جاتا, اصال ثواب کے لیے کوئی نہیں جاتا, اصال ثواب کرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا, ان کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے اب کوئی نہیں جاتا. اللہ بتاؤ قبر میں آج ان کا ساتھی کون ہے؟ ساری زندگی تو انہوں نے گناہوں کے اندر گزاری ہے. اگر موت سے پہلے ان کو توفیق نہیں ملی توبہ کرنے کی, اگر موت سے پہلے وہ توبہ نہ کر سکے, اللہ اکبر, آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ان کا قبر کے اندر کیا حال ہو رہا ہوگا. ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے قبر کے اندر ان کو کس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر. اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرو, اپنی زندگیوں کو برائیوں سے بچاؤ, اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو مذہب اسلام پر لانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو فالتو کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بچائیں, اس دنیا سے اپنے آپ کو بچائیں, دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. آخرت کی تیاری کیجئے گا, موت کی تیاری کیجئے گا, قبر کی تیاری کیجئے گا. اللہ اکبر. قبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مبارک ہم اور آپ کو نصیب اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ, اس کی تیاری کیجئے گا. کیا گنہگار چہرہ حضور کے سامنے جانے کے لائق ہے؟ کیا ہمارا کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جانے کے لائق ہے؟ کیا ہماری گفتار حضور کے سامنے کرنے کے لائق ہے؟ کیا ہماری سوچیں حضور کے سامنے بیان کرنے کے لائق ہے؟
اللہ اکبر. اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں, اپنے آپ